اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد۔ نہ انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا۔ تو جب انسان اپنی مرضی کے ساتھ اس دنیا میں آیا نہیں، اپنی مرضی کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا نہیں، تو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہنے والے وقت کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ نہ گزارے۔ دنیا کے اندر آنا انسان کی اپنی ذاتی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور دنیا کے اندر زندگی گزارنا یہ بھی انسان کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ انسان کسی کے حکم کا مکلف ہے، انسان کسی کے حکم کو ماننے کے لیے، اس کے اطاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا۔ اور یہ جو دنیا کی چند سالہ زندگی ہے، یہ جو دنیا کی چند گھڑیاں ہیں، یہ بڑی قیمتی ہیں۔ یہاں رب کو راضی کریں گے، رب کی مانیں گے تو ہم سے رب راضی ہوگا، اور اگر یہاں ہم رب کی نہیں مانیں گے، سب کی مانتے چلے گے، تو پھر یہ رب جو ہے ایک ضابطہ ہے کہ جب دنیا سے ہم جائیں گے، جب دنیا سے ہمیں واپس بلایا جائے گا، تو پھر وہاں من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی گزارنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو مخاطب کیا، آپ سارے صاحب قرآن ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ تو مالک کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں، مال اور اولاد صرف دنیا کی خوبصورتی، یہ بیوی، یہ بچے، یہ گھر بار، یہ صبح شام، یہ رونقیں، یہ مال و متاع، یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی رونقیں ہیں، دنیا کی خوبصورتی ہیں۔ انسان کتنا بھی کمائے، انسان کتنا بھی اس کے اندر جد و جہد کرے، انسان کتنا بھی اس کے اندر کمانے والا ہو، انسان کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، انسان کتنا ہی پروٹوکول والا کیوں نہ ہو، انسان کتنا ہی مال و متاع والا کیوں نہ ہو، لیکن جب موت آتی ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، دنیا سے کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ تو یہ انسان کی غربت کا المیہ ہے، یہ انسان کی اختتامی زندگی ہے کہ انسان دنیا کے اندر آیا، لیکن جب آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے پاس، ہاتھ خالی ہیں، کپڑے نہیں ہیں، ماں کے پیٹ سے برہنہ دنیا کے اندر آیا، کچھ بھی پاس نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ کھانے کمانے کی جو ہے اتنی تقویت تھی، نہ اتنا جو ہے اس کو طاقت تھی، نہ یہ چل سکتا تھا، نہ یہ بیٹھ سکتا تھا، نہ یہ جو ہے کوئی کام کر سکتا تھا، نہ یہ بات کر سکتا تھا، نہ یہ ماں کو پہچانتا تھا، نہ یہ جو ہے باپ کو پہچانتا تھا، نہ یہ بھائی بہن کو پہچانتا تھا۔ تو یہ دنیا کے اندر اتنا بے بسی کے ساتھ آیا، دنیا کے اندر اتنی لاچاری کے ساتھ آیا، تو پھر یہاں سے دنیا سے جاتے ہوئے یہ کس پروٹوکول کے ساتھ جائے گا؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو چند سانسیں لیتا ہے انسان، یہ جو چند گھڑی یہ زندہ رہتا ہے، یہ سب ادھار کے ہیں، یہ سب واپس چھن جانا ہے، یہ سب واپس رب نے لے لینا ہے، یہ سب اللہ نے ہمیں قرض کے طور پر دیا اور فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں یہ آخرت کی کھیتی ہے زندگی۔ انسان بیٹھے بیٹھے آپ دیکھتے ہیں بچہ ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ کمانے کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ شادی کرتا ہے،
پھر جو ہے جوانی جاتی ہے، بڑھاپے کی طرف ڈھل جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑھاپے نے اس کو اس قدر جھنجھوڑا، اس کو اس طرح جو ہے جھنجھوڑا کہ بیماریوں نے اس کے اوپر مسلط ہو گئی، بیماریاں اس کے اوپر آ گئی، بیماریوں نے اس کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ اب جو ہے یہ اتنا لاچار و بے بس ہو گیا کہ اب اس کو اولاد بھی اپنے ساتھ رکھنے کو پسند نہیں کرتی۔ جب بوڑھا باپ بیمار ہو جاتا ہے، کھانسی لگتی ہے، کھانستا ہے، یا ماں بیمار ہو جاتی ہے، تو یہ جوان نسل، یہ جو یوتھ ہے، یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے گھر جو ہے الگ کر دو، کمرہ الگ کر دو، اس کو ہٹا دو یہاں سے، اس لیے کہ اب یہ ہمیں پریشان کرتا ہے، اس لیے کہ اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے بچوں، آپ یہ بات جو سن رہے ہیں، یہ بڑی اونچی بات ہے، یہ بڑے اونچے درجے کی بات ہے، یہ آپ کے ذہن میں ابھی نہیں آئے گی، اس لیے نہیں آئے گی کہ آپ ابھی عمر کے اس جو ہے چھوٹے درجے کے اندر ہیں کہ جہاں آپ کی زندگی، آپ کا وقت، آپ کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا کودنا، یہی زندگی ہے۔ آپ کو اب اگر اس وقت یہ کہا جائے نا کہ یہ آپ مدرسہ چھوڑ کر کہیں کسی جگہ مزدوری کرنے چلے جاؤ، بھاگ جاؤ، تو آپ سارے خوشی خوشی چلے جائیں گے، اس لیے کہ یہ آپ کی جو عمر ہے یہ سمجھ بوجھ کے قابل نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے قرآن میں کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال، اولاد، مال، گھر بار، کوٹھی، بنگلہ، کار، جائیداد، یہ گارڈ آف آنر، یہ پروٹوکول، یہ سب، یہ واہ واہ کی جو نہریں، یہ جو راستے سے گزرتے ہیں، ان کے لیے راستے صاف کیے جاتے ہیں، ان کے لیے پروٹوکول لگایا جاتا ہے، ان کے ڈیفنس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جب یہ مرتے ہیں تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورهم یوم القیامہ، یہ جب سب مریں گے، ان سب کو مٹا دیا جائے گا، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن مر کر مر جانا اگر فائدہ ہوتا، مر کر مر جانا اگر کام ہوتا، مر کر مر جانا ہی مقصد ہوتا، تو پھر اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات نہیں تھی کہ بندہ دنیا کے اندر جیسی چاہے زندگی گزارے، دنیا کے اندر جیسے چاہے رہے، سوتے رہے، جاگتے رہے، بیٹھتے رہے، جس طرح کھاتے پیتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے کہا وَإِنَّمَا تَوَفُّونَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آگے دو راستے ہیں، آگے دو منزلیں ہیں، مرنے کے بعد دو راستے ہیں، دو منزلیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار گیا، اپنے رب کو راضی کر کے زندگی گزار گیا، اپنے رب کی مان کر زندگی گزار گیا، اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار گیا اور جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچ گیا، فقد فاز، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، انہی کے لیے اللہ رب العزت نے کامیابی کے پروانے رکھے ہیں۔ تو اس لیے زندگی برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے کہا کہ دنیا کے اندر اطاعت کے ساتھ رب کی زندگی گزارنے والا ہی کامیاب ہے، یہی تو بندگی ہے۔ اگر آپ رب کی نہیں مانیں گے، آپ رب کی مان کر نہیں جائیں گے، اگر آپ رب کی مان کر زندگی نہیں گزاریں گے، اگر آپ رب کی اطاعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے رب کی منشا کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو یاد رکھیں کہ پھر ایک وقت آئے گا بے بندگی، شرمندگی، آپ ہمیشہ شرمندگی اٹھائیں گے، آپ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے۔ زندگی میں سب سے بڑا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس کے بعد جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو کہا یہ اہل ذکر ہیں، یہ آپ کو نصیحت کرنے والے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے والے ہیں، یہ آپ کو بتانے والے ہیں۔
رہا مسئلہ انسان کی زندگی کا، تو انسان دنیا میں کیسے آیا؟ دنیا کے اندر انسان کی تخلیق بڑی عجیب تھی، دنیا کے اندر انسان کی تخلیق بڑی عجیب تھی۔ اس کے اوپر تذکرہ کرنا قرآن کریم نے کہا کہ ہم اس کے اوپر یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کے اوپر تذکرہ کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 29 پارہ میں حَلَّ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا، اے دنیا کے اندر بسنے والے انسان، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے انسان، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا، کیا یہ تذکرہ، یہ ذکر تیرے سامنے کریں، کیا تجھے تیری حقیقت بتلائیں، تیری حقیقت بتائیں کہ تجھے اللہ نے پیدا کیسے کیا، تجھے اللہ نے دنیا کے اندر کیسے پیدا کیا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا، کیا تیری زندگی کا، تیرے دنیا کے اندر آنے کے مرحلے کو بیان کیا جائے تو اللہ نے کہا شیئا مذکورا، تجھے ہم نے ایسی چیز سے پیدا کیا کہ اب ہم اس کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ انسان کی تخلیق ہے۔ پھر فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے انسان کو دیکھنے والا بنایا، انسان کو سننے والا بنایا، انسان کی زبان کے اندر وہ لذت بخشی کہ وہ اسے لذت محسوس کرے، اس کی آنکھوں کے اندر جو ہے ہم نے ایسے جو ہے کیمرے لگائے کہ وہ اس سے کسی ہر چیز کی جو ہے شناخت کرے، پہچان سکے، دیکھ سکے۔ ہم نے اس کو کانوں میں سماعت کی طاقت دی، جو ہے اس کے جو ہے گلے کو کھانے کی صلاحیت دی۔ یہ تمام چیزیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا اللہ۔ قرآن نے فرمایا رب ایسا ہے، حی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ یہ سوتا ہے نہ وہ یہ سونا تو دور کی بات، رب تو اونگ سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسے رب کی مان کر زندگی گزارے، ایسے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، ایسے رب کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، جب انسان کو موت آتی ہے تو دنیا والے اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے، دنیا والے اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے، دنیا والے یہ جو ہے اس چیز کا دور دور تک خیال نہیں کر سکتے کہ انسان مرتا کیسے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر انسان کو فرشتوں نے نہ پکڑا ہوتا، اگر انسان کو فرشتوں نے نہ جکڑا ہوتا تو یہ پاس بیٹھنے والوں پر تیر اور تلوار چلائے، یہ جنگلوں میں بھاگ جائے۔ فرمایا جب انسان کا روح نکلتا ہے، قرآن کریم نے قسم کھا کر بتایا، اور رب جب قسم کھاتا ہے تو کسی چیز کو مستحکم کرنے کے لیے، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو انسان کو توڑتے ہیں، نچوڑتے ہیں، اس کی ہڈیاں توڑتے ہیں، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے بند کھولتے ہیں۔ آپ اس کو اس جو ہے انداز کے ساتھ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کا جو ہے خیال کر سکتے ہیں کہ جیسے مکھن کے بیچ سے بال نکالا، ایک جماعت تو فرشتوں کی ایسی ہے کہ وہ اس طرح روح نکالتی ہے، اور ایک جماعت کا فرشتے ایسے روح نکالتے ہیں کہ وہ جو ہے والنازعات غرقا، کہ جس طرح کپڑے کو دھو کر نچوڑ دیا جاتا ہے اس طرح اس کی ہڈیوں کو توڑ کر فرشتے روح نکالتے ہیں۔ اس میں آیا جب انسان کا روح نکلتی ہے، جب انسان کی جان نکلتی ہے تو فرشتہ اس کے پاؤں سے روح نکالتا ہے، تو انگوٹھے سے روح نکلتے ہوئے اس کے پیچھے والی انگوٹھے کی ہڈی کے اندر جو ہے روح آگے پھنستی ہے۔ فرشتے حکم دیتے ہیں کہ اب یہ کریں کہ اب اس کو ہتھوڑوں کے ساتھ توڑیں اور توڑ کے اس کی ہڈیوں کو آٹے کی طرح پیس دیں، اب یہاں سے اس کی روح کو نکالیں۔ وہاں سے روح نکلی، جو ہے ٹخنوں کے اندر پھنس گئی، ان ٹخنوں کو بھی اسی طرح توڑا، پھر جو ہے گھٹنوں کو بھی اسی طرح توڑا، پھر کمر کی ہڈیوں کو توڑا، پھر آخر میں آ کر انسان کے سینے کے اندر روح کو اٹکا دیا جاتا ہے اور مزید تکلیف دی جاتی ہے۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالُ طُولًا، کیوں انسان کی روح جو ہے پاؤں سے نکلی؟ یہ ضابطہ اللہ نے کیوں رکھا؟
یہ ضابطہ اس لیے اللہ رب العزت نے رکھا کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو زمین پر ایڑی مار کر چلتا ہے، یہ جب زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، یہ سینہ تان کر چلتا ہے، یہ جو رب کی نافرمانی میں چلتا ہے، یہ جو دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا، یہ جو خدا بنے دنیا کے اوپر گھومتے ہیں، ولا تمشی فی الارض، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایڑی مارے گا، اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر مارے گا تو یہ اس زمین کو توڑ سکتا ہے؟ یعنی اکڑ کر چلتا ہے تو کیا رب کی جو ہے زمین سے پرے دیکھ سکتا ہے، پہاڑوں سے آگے دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اس کے پاؤں کی ہڈیوں کو توڑو، اس کے جو ہے پاؤں سے روح کو نکالو اور اتنا لابست کر دو، اتنا بے بس کر دو، اتنا لاچار کر دو کہ اب یہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اپنے اوپر سے مکھی بھی اڑانے کے قابل نہیں رہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ انسان یہ گھروں کی نین و نمائش میں، ان گھروں کو بنانے میں، ان کو جو ہے سجانے اور سنوارنے میں لگا ہوا ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گھر ان کو اپنے اندر سے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا لوگوں، تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب تمہاری موت ہوتی ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا، تم دنیا کی لذتوں کے اندر جو ہے گم ہوتے ہو، تمہیں اس کی فکر، اس کی جو ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایمانی بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جو ہے اپنے آپ سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر فرمایا، عثمان تیرے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تجھے مرنا ہے، تجھے رب کے سامنے جانا ہے۔ خلفاء میں 4 لوگ جو ہیں، خلفاء راشدہ میں حضرت سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا رب کے خوف سے، ان کا اللہ کے خوف سے ایسا جو ہے دل لرزتا تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، بیٹے عبداللہ بن عمر نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، عبداللہ بن عمر جو ہے گود میں لے کر بیٹھے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اپنی پنڈلی کے اوپر رکھا اور سختی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا، اور عبداللہ مجھے نیچے رکھ۔ تو انہوں نے تھوڑا سا سر جو ہے سرکایا، نیچے کیا، پھر کہا تجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا میرے سر کو زمین کے اوپر رکھ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں رخسار کو جو ہے اپنے گھر کی مٹی کے اندر رکھ کر رگڑ رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں، عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو گیا، اگر تیرے رب نے تیرے اوپر رحم نہ کیا، اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا پرسان حال کون ہوگا؟ بول کون رہا ہے؟ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، عمر فی الجنہ، میں اور عمر جنت میں گٹھے ہیں، عمر میری مراد ہے۔ اس کا جو آخرت کا خوف ہے، اس کا جو ہے قبر کا خوف ہے، اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم ہے، جس نے علم اسلام کو اتنا بلند کیا کہ اتنی فتوحات کسی اور زمانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میرے ایمانی بھائیوں، زندگی بڑی مختصر ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال اتنی سی ہے کہ جوان کی زندگی چراغ شام ہے اور بوڑھے کی زندگی چراغ صبح ہے۔ نوجوان رات دیر تہائی حصے تک یہ جاگتے ہیں، لیکن جب سوتے ہیں تو گھر کے چراغ بند کرتے ہیں، یہ جوان کی زندگی ہے۔ اور بوڑھے کی زندگی اتنی ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی گھر کے چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، اب نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، یہ انسان کی زندگی ہے۔ ابھی یہاں ہیں، کیا پتہ مسجد سے باہر نہ نکلیں تو آ کر اسرائیل نے ہمارے گریبان کو پکڑ لینا ہے، لیکن ہم نے اپنے چشم تصور کے ساتھ اپنے گریبان میں سر ڈال کر یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ ہم اپنے رب کے سامنے جواب دے بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے رب کے سامنے اگر دنیا کے اندر کوئی بڑے عہدے والا افسر، ڈیوٹی کمشنر یا اس سے بڑے لیول کا کوئی افسر اگر ہم سے مطالبہ کرے، ہم سے کوئی سوال پوچھے تو ہمارے پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں جو کائنات کا رب ہے، جو رب المشرقین و رب المغربین ہے، اس کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ہمارا رب ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، کیا ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟
کیا ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کا جواب دے سکیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ ساری زندگی یہ سوال کرتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ مرتے ہیں یہ بتاتے کیوں نہیں کہ کس طرح مرا جاتا ہے؟ جب اس کی جان نکلتی ہے تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ انسان مرتا کیسے ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا. بیٹے نے سرانے کے پاس بیٹھ کر کہا ابا جان ساری زندگی آپ یہی کہتے رہے، ساری زندگی آپ یہی پوچھتے رہے، آج آپ خود سکرات میں ہیں، آج خود آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ انسان مرتا کیسے ہے، مرنے والے کی کیفیت کیسے ہوتی ہے. تو حدیث مبارکہ میں آیا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا میری جان ایسے نکل رہی ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے کے درمیان سے اونٹ کو گزارا جا رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول جن کے لیے وعدہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جنت کے، یہ انہی کے لیے جنت ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے، حضور کے صحابہ کے لیے اللہ نے فرمایا سارے جنتی ہیں. اصحابی کا نجوم، یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میری جو ہے روح ایسے نکل رہی ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے کے درمیان سے اونٹ کو نکالا جا رہا ہو. پھر فرمایا کہ بیٹا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے آگ کے تختے کے اوپر لٹا دیا گیا ہو. پھر فرمانے لگے بیٹا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سینے کے اوپر کسی نے اود کے پہاڑ کو رکھ دیا ہے، اتنا بوجھ. اب سب حضرات اندازہ لگائیں، یہ جو پولٹری کے مرغے ہیں جب اس کو انسان ذبح کرتا ہے تو کتنا تیز چھری کے ساتھ کرتا ہے، پھر بھی اس کے پنکھ ٹوٹ جاتے ہیں جان نکلتے ہوئے. تو خود سوچو جب انسان کی جان نکلتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. ہم تو بیٹھ کے صرف جو ہے قیاس کر سکتے ہیں، ہم تبصرے کر سکتے ہیں، ہم اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، ہم محسوس نہیں کر سکتے. پڑوس کے ملک کا واقعہ لکھا ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہ دجلہ کے کنارے ایک انسان کی موت ہوئی تو اس کی لاش بہہ کر پانی میں آ گئی. پانی میں اتار چڑھا ہوا آیا اور اس لاش کو نکالا اور باہر پھینک دیا. وہاں اس کی لاش کے اوپر پرندے بیٹھنے لگے اور لوگوں نے دیکھا کیا مسئلہ ہے، تو وہاں جو ہے برہانہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے. کہا مسجد میں لایا گیا، اعلان کیا، اس کے بعد چندہ کیا گیا، اس کو کفن ڈالا. دفن کرنے کے چند دن کے بعد تحقیق کی گئی کہ یہ شخص کون ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا رئیس ہے، بہت بڑا جو ہے وڈیرا ہے. اس نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، بچے ہیں، گھر بار ہے، مال و متاع ہے، لیکن چندے کا کفن مل رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اولاد ان تمام چیزوں پر کبھی جو ہے گھمنڈ نہیں کرنا. کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں مال والا ہوں، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرے پاس اچھا گھر ہے، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں جو ہے اتنے بڑے عہدے والا ہوں. یہ کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. والباقیات الصالحات، دنیا کے اندر جیسے اعمال کریں گے، دنیا کے اندر جس طرح زندگی گزاریں گے، وہی چیز کام آنے والی ہے. تو لکھتے ہیں پنجابی کے ایک شاعر نے لکھا، وارث مان نہ کریے وارثاں دا، رب بے وارث کر کے مارتا ہے. جب انسان مرتا ہے تو لاوارث میں مرتا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ پانی منہ میں ڈالا، دوسری طرف سے باہر نکل گیا. لوگ جو ہے کتنی کوشش کرتے ہیں کوئی لقمہ جو ہے حلق سے اتر جائے، لیکن حلق سے اترتا نہیں ہے. میرے ایمانی بھائیوں، انسان زندگی کے اندر، دنیا کے اندر اس لیے نہیں آیا کہ یہ سو کر زندگی گزار جائے، ہنس کھیل کے زندگی گزار جائے، اس دنیا کے ساتھ جی لگا لے، اس دنیا کے ساتھ جو ہے رغبت حاصل کر لے. قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا دنیا لعب و لہو،
یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نکھریاں وچ، کوئی گرم ریت تے رل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ وہ غلام فریدہ اتنے سب مسافر نے، کوئی اج چلیا، کوئی کل چلیا، کسی نے آج چلے جانا ہے، کسی نے کل مر جانا ہے، لیکن مر کے مر جانا اگر حالی ہوتا تو بڑے کمال کی بات تھی کہ زندگی جیسے چاہیں گزاریں، زندگی میں جو جی چاہے کریں، زندگی کے اندر جو من چاہے کریں، زندگی کے اندر جس طرح چاہیں سوئیں، کھائیں، پئیں، جاگیں، جو ہے اس طرح مر جانا ہے، اس لیے کہ مر کے مر جانا ہے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ یہاں ضابطہ دوسرا ہے کہ یہاں جو ہے چند سالہ زندگی ہے، 60-70 سالہ زندگی ہے، اور وہاں کی عبدن عبد زندگی ہے۔ قرآن نے کہا 50 الف سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ وہاں کہا جائے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، یہ تمہارے زندگی کے کیے دھرے اعمال ہیں، یہ تم نے جو زندگی کے اندر کیا، یہ فلاں جگہ بیٹھ کے آج جو ہے زبان پر مہر لگ گئی، آج تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، آج میری جو ہے زبان میرے خلاف گواہی دے رہی ہے، آج میرے پیر میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، آج میرا پیٹ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، آج میری پلکیں میرے خلاف گواہی دے رہی ہیں، آج میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دے رہی ہیں، آج جسم کا ایک ایک اعضاء میرے خلاف ہو گیا جس کی لذتوں کے لیے دنیا کے اندر میں رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رب کی جو ہے مان کر اور رب کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔